میرے نبی کو جب دیکھا کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں کھول کر جانے لگے تھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه برکۃ مصحف، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا خدا کی قسم لکھا ہوا قرآن رخ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا، سبحان اللہ، یہ مقام مصطفیٰ۔ اور یہاں پر خلیفہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے کھڑے ٹھیک، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ سیدی و مرشدی حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب باروی، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت، سبحان ہماری خوش نصیبی ہے، جب میں ساہیوال جامعہ افریدیہ سے چلا تھا تو یہ تڑپ اور خواہش لے کے چلا تھا سبحان کہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوں گا۔ جب یہاں پہنچا تو آپ کے علیل ہونے کا جب پتہ چلا تو بجھ سا گیا تھا۔ اللہ رب العزت آپ قبلہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کا جو فیضان پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون پاکستان بھی، اور حضور قبلہ پیر بارو آپ کا یہ فیضان صرف اس دھرتی پر دنیا کے اندر نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی جاری و ساری رہے گا، چونکہ نیکی کبھی ختم نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے فیضان میں مزید بھی وسعت عطا فرمائے اور ہم سب کو استفادہ کی توفیق عطا۔ اور ساتھ ہی صاحبزادہ صاحب نے مجھے ایک رسالہ بھی عطا کیا ہے، اور یہ رسالہ الفقیر سے ماہی الفقیر رسالہ جو ہے یہ خود بھی پڑھیں۔ مولانا محمد طاہر صاحب، طاہر عزیز صاحب، انہوں نے لاہور سے مجھے پیش کیا، جب انہوں نے دیا تو میں نے پڑھا، آج صاحبزادہ صاحب نے دیا ہے، اور اس رسالہ کو آستانہ عالیہ کے ساتھ وابستگی کا اظہار اس تحریر صورت میں جو سامنے آیا ہے، اس تحریر کو پڑھ کر خرید کر، اگر بالفرض کوئی نہیں پڑھا ہوا تو وہ خرید کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے تاکہ سلسلہ میں وہ جاری و ساری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے بات چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا آخری نبی بنایا سبحان اور فرما دیا، اور بات یہاں تھی کہ یہاں سرکار دو سرا کا پردہ ہٹ گیا، صحابہ کرام نے دیکھا، رخ حبیب کبریا کو دیکھا، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اس سے پہلے لکھا ہوا قرآن کبھی ہم نے پتھروں پہ دیکھا تھا، کبھی شال پہ دیکھا تھا، کبھی ہم نے چمڑے پہ دیکھا تھا، کبھی ہم نے پتوں پہ دیکھا تھا، کبھی ہم نے لکھا ہوا قرآن تلے پر دیکھا تھا، مگر خدا کی قسم آج لکھا ہوا قرآن ہمیں رخ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام مصطفیٰ، اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پر کائنات کے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہی اسی سلسلے کو جب آگے بڑھایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء من قبلی مثل رجل، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس آدمی کی ہے من بنا
بنا بنیانا فاحسنہ واجملہ، کہ جس نے ایک خوبصورت عمارت کو بنایا، خوبصورت عمارت کو بنایا، اور وہاں صورتحال یہ ہے عمارت اجملہ جمیل کر دیا، احسنہ اس کے حسن میں اندر اور بھی وسعت پیدا کر دی۔ اور اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ یطوفونہ، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، مگر جب ایک کونے کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ اللہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ سرکار دو سرا فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ وہ ایک اینٹ جو ان زاویوں میں سے ایک زاویہ پر نہیں لگی ہوئی، قصر نبوت مکمل ہو رہا ہے۔ آدم کی اینٹ بھی ہے، یحییٰ کی اینٹ بھی ہے، کلیم کی اینٹ بھی ہے، عیسیٰ موسیٰ کی اینٹ بھی ہے، مگر جو اینٹ نہیں لگی ہوئی وہ میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ میں آ گیا ہوں، لا نبی بعد، اب میرے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ کیا بات! یہ الیوم اکملت لکم، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے آدم آئے ان کا علاقہ محدود، یحییٰ آئے علاقہ محدود، کلیم آئے علاقہ محدود، وہاں پر کائنات کی وسعتوں میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان کے علاقے مخصوص تھے، مگر اللہ رب العزت نے جب آمینہ کے لال کو بھیجا وہ نبی اور تھے، تو نبی اور ہے، محبت سے آواز ہے، وہ نبی اور تھے تو نبی اور ہے، سبحان کوئی گنجائش باقی نہ رہے، وہ نبی اور تھے تو نبی، محبت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا دو، وہ نبی اور تھے تو نبی اور ہے، وہ نبی اور تھے تو نبی اور ہے۔ تیرا کمال یہ ہے، تیرا کمال یہ ہے کہ باقی جتنے نبی آئے ان کے علاقے مخصوص تھے، مگر میرے محبوب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس، میرے محبوب جو تو آیا ہے تو تو کسی ایک علاقے کا نبی بن کر نہیں آیا، ایک دھرتی کا نبی بن کر نہیں آیا، ایک زمانے کا نبی بن کر نہیں آیا۔ زمانے گزر گئے، گزر رہے ہیں، گزرتے جائیں گے، حالات بدلتے ہیں، بدل رہے ہیں، بدلتے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر بھی نبی تو ہی ہے، اور جب قیامت کا دن بھی آ جائے گا پرچم تیرا ہی جھول رہا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، کیا بات! کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الناس عامہ، کل نبی یبعث، ہر نبی کو بھیجا گیا لیکن الی امت خاصہ، ان کے ماننے والے مخصوص تھے۔ ارسلت الی الناس عامہ، مگر یاد رکھنا کہ مجھے سب کا نبی، سب انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ آگے اور بھی لطف آتا ہے۔ الجامع صحیح البخاری، کائنات کیا کا ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، بات انسانوں کی نہیں ہے، وہ تو انسان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ٹمٹماتا ہوا جگنو کہہ رہا تھا اور اپنے آپ پہ خوشی کر رہا تھا کہ میرا نبی آ گیا ہے، تو جھوم جھوم کر سیدنا صدیق اکبر بھی کہہ رہا تھا یہ تو میرا بھی نبی آ گیا۔ ادھر یہ ایک انسان کہتا تھا میرا نبی ہے، ادھر جمادات کہتے تھے یہ تو میرا نبی ہے، حیوانات کہتے تھے میرا نبی ہے، کمالات کہتے تھے میرا نبی ہے، آسمانوں کی وسعتیں کہتی تھی یہ میرا نبی ہے۔ کیوں؟ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری کائنات کا نبی بن کر آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کی آقا خود فرماتے ہیں انی لعارف حاجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں گلیوں سے گزرتا تھا، مکے کے محلوں سے گزرتا تھا، تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ سبحان! جب احد پہاڑ پہ سرکار جلوہ افروز ہوئے اور وہاں پر احد پہاڑ پر کپ کپی تاری ہوئی، عرض کیا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے احد یحبنا ونحبہ، جب میں نے قدم رکھا ہے تو میرے قدم رکھنے کی وجہ سے احد پہاڑ وجد میں آ گیا۔ یہ مقام ہے، جمادات بھی پیار کرتے ہیں، نباتات
نباتات بھی پیار کرتے ہیں، حیوانات بھی پیار کرتے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ یہاں پر کائنات کا ایک ایک ذرہ اس سرکار دو سرا سے پیار کر رہا ہے، اس لیے کہ سرکار اس دور کے نبی بن کر نہیں آئے، گزشتہ دور کے نبی نہیں بن کر آئے، آنے والی نسلوں کے بھی نبی بن کر آئے۔ کائنات کے اندر صرف ایک آمینہ کے لال آدم پہلے آئے، معجزے بعد میں دکھائے، یحییٰ آئے پہلے، معجزے بعد میں دکھائے، کلیم آئے پہلے، معجزے بعد میں دکھائے ہیں، مگر کائنات کا ایک آمینہ کا لال ہے، آیا بعد میں ہے، معجزے پہلے بھی دکھاتا رہا۔ یہی وجہ ہے قرآن فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ سرکار دوسرا ابھی آئے نہیں تھے، آپ کے زمانے سے پہلے کے لوگ جب تھے تو وہ پڑھتے تورات تھے، پڑھتے انجیل تھے، پڑھتے زبور تھے، صحائف اسلامیہ کو پڑھتے تھے، مگر جب کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے تو واسطہ مصطفیٰ کا پیش کیا کرتے، اور واسطہ پیش کر کے کہا کرتے تھے یا اللہ جس کالی کالی زلفوں والے نے آنا ہے، جس والضحیٰ کے چہرے والے نے آنا ہے، جس واللیل کی زلفوں والے نے آنا ہے، مولا اس کے صدقے سے کامیابی عطا کر دے، بس ادھر سے کہنا ہوتا تھا رب ذوالجلال کامیابی عطا کر دیا۔ یہ دو وجہیں کہ حضور علیہ السلام جب ساری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کائنات کیا کہ اس دھرتی پر بھی اللہ کے نبی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اس وقت بھی نبوت کا پرچم میرے مصطفیٰ کا جھول رہا ہوگا، تو جب آپ کے آمنہ کے لال کا نبوت کا پرچم قیامت کے دن بھی جھول رہا ہوگا تو کسی اور پرچم والے کی اب ضرورت نہیں۔ تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے مسلمان ہونے کے لیے جس چیز کو ضروری قرار دیا ہے وہ ہے کہ پہلے نبی جتنے بھی آ چکے ہیں پہلے نبیوں کا اقرار کرنا۔ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے بھی آنا ہوتا تو رب ذوالجلال پھر فرما دیتا کہ دیکھو پہلوں کو بھی ماننا اور بعد میں آنے والوں کو بھی ماننا، تسلیم کرنا۔ جیسے کہ حضور کے زمانے سے پہلے وہ پڑھتے تھے کلمہ عیسیٰ کا، پڑھتے تھے کلمہ موسیٰ کا، وہ پڑھتے تھے صحائف آسمانی، مگر نام مصطفیٰ کا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پابند تھے کہ جو بعد میں نبی آنے والا ہے اس کو قبول کرنا۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو رب ذوالجلال فرماتا پہلوں پر بھی ایمان لانا اور بعد والوں پر بھی ایمان لانا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ محبوب ایماندار وہ ہے جو تجھ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعد والے جو دعوے دار آئے اگر ان کا آنا بھی وہ اسلام میں شریعت میں ہوتا تو پھر رب ذوالجلال فرماتا کہ ان پر بھی ایمان لانا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی آدم تو ہوں گے مگر خاموش۔ بھئی ضرورت تو تب پڑے، کسی نبی کی اور آنے کی ضرورت تو تب ہو کہ جب کوئی محتاجی باقی رہ جائے، اور دھرتی میں تو کام پورے ہوئے ہی ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا بابا آدم ابو البشر ہیں، وہاں پر خاموش ہوں گے، یحییٰ خاموش ہوں گے، کائنات کی وسعتوں کے سارے نبی خاموش ہوں گے، مگر وہاں پر بھی جھنڈا میرے مصطفیٰ کا جھول رہا ہوگا۔ اور کائنات کے آقا ارشاد فرماتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اولاد آدم کا سرداری کا جھنڈا مجھے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ انا اول
شافعین و اول مشفعین، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلا سفارش بھی کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا وہ بھی میں ہوں گا۔ اسی لیے فرمایا لأشفعن یوم القیامت لأکثر مما فی الارض من حجر و شجر، جب قیامت کا دن آئے گا تو دنیا جہان کے اندر اتنے درخت نہیں ہیں، درختوں کے پتے نہیں ہیں، اتنی کائنات کی وسعتیں نہیں ہیں، یہ تھوڑی ہے۔ عرض کیا حضور زیادہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر میں جنت کا مالک بناؤں گا وہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کائنات کے آقا اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ ہی کی سرداری کا جھنڈا وہ جھول رہا ہے۔ اور آج کا یہ اہتمام، یہ پروگرام جو ختم نبوت کے حوالہ سے ہے، یہاں پر پہلی بات کہ رب ذوالجلال نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، اور یہاں پر شیخ زبیدی نے واضح طور پر لکھ دیا ہے خاتم النبیین لِأَنَّهُ خاتم النبوت اَتَمَّهَا بِمَجِيِّهِ، جب آمینہ کے لال ابھی نہ آئے تھے تو سلسلہ نبوت جاری تھا، اور جب آمینہ کے لال آ گئے تو سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا۔ اور هذه اکبر نعم اللہ تعالی هذه الامت حیث انزل اللہ تعالی نبیا آخر، کہ رب ذوالجلال نے اس امت پر بے پناہ کرم کر دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد حیث اکمل لهم دینہم لم یحتاجوا الی دین آخر ولا الی نبی آخر، یہ دین ایسا ہے، کتاب ایسی ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین ایسا ہے، اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آمینہ کا لال ایسا ہے کہ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مقام ہے کہ یہاں پر لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب مرکزی شخصیت آ گئی